السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عاصم عمر خالد، اور آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تمام دیکھنے سننے اور جاننے والے دوستوں کا شکریہ۔ آپ ہمارا یہ پروگرام کی جانا میں کون کے لائیو فیس بک پیج سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے عرفان یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس پروگرام کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج اپنے گیسٹ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ایک ہر دل عزیز شخصیت ہے، اور کوالیفیکیشن اور اپنے پروفیشن کے لحاظ سے ایک لائر ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے محبت اور سرکار واصف علی واصف سے ان کی وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آج کے پروگرام کے بعد کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میری مراد اورنگزیب چٹھا صاحب سے ہیں۔ آپ کو سر آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو فرمایا۔ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں آج عرفان اشرف، کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ابھی تک جوائن نہیں کر پائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ پروگرام میں اپنی شمولیت اپنی حاضری دیں گے، اور ہمارے جو محفل ہے اس کو چار چاند لگائیں گے۔ اورنگزیب صاحب، میں آپ سے آپ کے حوالے سے جو آپ کی جرنی ہے، آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ان سبھی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں پروگرام کا آغاز حضرت واصف علی واصف کی ذات سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ان سے وابستگی اور ان سے جو محبت ہے وہ کس طرح سے، ان کی ذات سے آپ کی آشنائی اور شناسائی کس طرح؟ جی، یہ تو تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے میں نے آپ کی کتاب جو ہے وہ دل دریا سمندر پڑھی، اور سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ آپ کی پکچر نہیں آ رہی سر، ذرا کیمرہ کیجیے گا، پکچر نہیں آ رہی۔ جی، آپ کی سائٹ سے آئی تھنک ویڈیو پرابلم ہے۔ ویڈیو تو آن ہے میری۔ جی، چلے آپ بات کیجئے۔ گور صاحب، آپ ذرا اسے پرابلم کو دیکھیے کہ آپ کے اینڈ سے اس کا ایشو نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو انسان تک ہی پہنچتا ہے، انسان ہی تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رستہ جو ہے وہ انسانوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہمیں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا رستہ دکھایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم نے مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ جب دوستی ہوتی ہے آپ کی، تو پھر وہ آپ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل رستہ ہے، وہ آپ نے دکھایا اور اس رستے پہ گامزن کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی کتاب جو دل دریا سمندر ہے وہ میں نے پڑھی، اور اس میں جو آپ کا مختلف مضامین ہے جس کے اندر آپ نے بڑا مفصل انداز سے آپ نے محبت کے اوپر گفتگو کی، آپ نے عشق رسول کے اوپر گفتگو کی، اور مختلف جو موضوعات ہیں جس طرح تقرب الہی ہے، جس طرح ظلم ہے، جس طرح توبہ ہے، تو اس طرح آپ نے مختلف جو ہے وہ مضامین لکھے۔ اور یہ 3 کتابیں ہیں جی، دل دریا سمندر، حرف حرف حقیقت، اور قطرہ قطرہ کلزم کے نام سے۔ تو یہ مضامین کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اردو شاعری کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور پنجابی شاعری کی بھی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک آپ کی بیٹھک ہوتی تھی، ہر جمعرات کو ایک محفل ہوتی تھی جس میں سوال اور جواب ہوتے تھے، تو وہ گفتگو کے نام سے وہ کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس وقت وہ تقریباً 31 جو اس کے والیوم ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو وہ آڈیو ہے وہ ابھی تک وہ پروسیس کے اندر ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی جو ہے وہ والیوم آتا ہے اس کا۔ جی آپ نے اللہ والوں کی بات کی۔
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں. ہم بیسکلی بہت سے انٹلیکچوئل سے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ان سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ ہمیں لاجواب کرتے ہیں. جو اللہ والا ہوتا ہے جی جو اس سے لو لگا بیٹھا ہے اس کی ذات کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ ہمیں لاجواب نہیں کرتا, ہمیں لا سوال کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں جی جی کہ ان کی ذات کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج ان کو دہلت فرمائے ایک عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور ان کی ذات سے اس حد تک متاثر ہیں کہ ان کے الفاظ کی تاثیر کو ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بے شک. اور سب سے خوبصورت میرا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے یا کسی کو اس نے رستہ دکھانا ہوتا ہے, راہ راست پر لانا ہوتا ہے, تو وہ ایسے لوگوں سے اس کی ملاقات کروا دیتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنی جی جو ان سے محبت ہے اس کا اظہار کیا. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی سر عرفان اشرف صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, سر میں آپ کو شام دید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے یہ بتائیے کہ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل, لاؤڈ اینڈ کلیئر. بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کو اور بڑی محبت ہمارا پیارا بھائی چھوٹا اورنگزیب چٹھا آج ہمارے ساتھ موجود ہے. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم لائیو بیٹھک میں آر جے عمر اور آر جے محمد عرفان اشرف اورنگزیب چٹھا صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی چٹھا صاحب بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مدد فرمائی. آپ نے ہمارا اور دل آج میرے لیے خوش کیا, آج آپ نے ہمارا دل خوش کیا. آپ ہماری ریکویسٹ پر پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. بہت اور شکریہ آپ کا. میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو اور اپنے سب اساتذہ کرام کو. ہماری تمام تر کامیابیوں کا سہرا انہی استادان فن کے سر جاتا ہے جنہوں نے اپنی شب و روز کی ارک ریزی سے نو نہالہ نے چمن کی آب یاری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. یہ فیضان ماشاء نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور ہمیں بھی فخر ہے آپ جیسے اسٹوڈنٹس پر. ہم آپ کو سکھا تو کچھ نہ سکے, لیکن اللہ کا بڑا احسان کہ آج ہم اگر کہیں بھی اپنی کمائی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کمائی اورنگزیب چٹھا جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان میں سے وہ جو لیڈنگ کردار ہے وہ اورنگزیب چٹھا کا. بہرحال پروگرام میں بہت ساری باتیں ہوں گی. عمر بھائی آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن بہت اہم ہے 2-3 حوالوں سے. ان حوالوں کا ذکر کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. آج کا پہلا حوالہ جو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے آج فتح مکہ کا دن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے اور اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم کہ بیان اور ہم جیسے لوگ اس کو بیان بھی شاید نہ کر پائیں. 10,000 صحابہ کا, 10,000 محبت کرنے والوں کا لشکر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور یہ وہی مکہ ہے جہاں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور وہ بھی کیا کمال دن تھا ہجرت کا, اور وہ بھی کیا کمال سال تھے ہجرت کے کہ جس سال میں یہ ہجرت ہوئی اور وہ مہینے کہ جن مہینوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے پہنچے. بہرحال آج موقع کچھ اور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کر. اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ فاتح عالم, فاتح دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عاجزی کہ جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں آپ کا سر مبارک اس اونٹنی کی کوہان تک لگ رہا ہے. عاجزی کا یہ عالم. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
کعبے کے اندر 360 بتوں کو گراتے ہیں اور وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور 360 بتوں کو چھڑی کے ساتھ اپنے عصا کے ساتھ اس کو گرایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے عمر بھائی، اور وہ کام بڑا ہی خاص ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک کام کعبے کو 360 بتوں سے پاک کرتے ہیں، دوسرا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، اور جو آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اسے بھی امان ہے۔ سب کو معافی مل گئی، اور ان لوگوں کو بھی معافی دے دی گئی۔ میں تمام سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک اتنی پاک اور اتنی امپورٹنٹ اور اتنی وسیع تھی کہ آپ ازل سے لے کر ابد تک کی کائنات کو دیکھ سکتے تھے، اور آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا کہ جنہوں نے ماضی میں تکلیفیں دی تھیں، اور آپ سرکار نے ان لوگوں کو بھی جانتے تھے کہ جنہوں نے مستقبل میں تکلیفیں دینا ہے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اگر آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ جو انسان کی باڈی ہے اس کے اندر بھی 360 بنیادی بت بیٹھے ہیں، 360 بت ہیں، یہ کعبہ ہے انسان کی باڈی، اور اس کے اندر 360 بنیادی بت ہے۔ کہیں آواز کا بت ہے، کہیں خوبصورتی کا بت ہے، کہیں دولت کا بت ہے، کہیں برادری کا بت ہے، کہیں پارٹی کا بت ہے، کہیں مسلک کا بت ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان 360 بتوں کو چھڑی کے ساتھ ہانکنا ہے، ان کو گرانا ہے۔ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ کام وہ یہ ہے کہ عام معافی کا اعلان کرنا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا ہے جنہوں نے زندگی میں آپ کو تکلیفیں دی ہیں، اور آپ نے ان لوگوں سے معافی مانگ لینی ہے جو آپ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پریشان ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ فتح مکہ کا جو بیسک میسج ہے اس میسج کو سمجھیے کہ اپنے اندر کے 360 بتوں کو گرائیے اور پھر معاف کر دیجئے، معاف کر دیے جاؤ گے۔ ہمارے استاد محترم واسف علی واسف صاحب نے فرمایا کہ جو معاف کر دے گا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو عام معافی کا اعلان کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جی عمر۔ سر بہت شکریہ، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو بہت شدت سے ہم یاد کر رہے تھے، اور آپ کے آنے سے پہلے سرکار واصف علی واصف کی ہی بات ہو رہی تھی، اللہ والوں کی بات ہو رہی تھی، اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنے بتوں کو گرانا ہے، سرکار کی ہر بات عین شریعت اور عین مذہب کے مطابق ہے۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا، یا بے شمار ایسے باتیں ہیں جن کا سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسلام علم نہیں ہے، اسلام عمل ہے۔ کسی سے معافی مانگ لو، کسی کو معاف کر دو، یہ عین شریعت ہے۔ اور جہاں پر حضرت واصف علی واصف کی بات ہوگی تو وہاں پر ان کا جو عشق تھا، جو ان کی عقیدت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا بھی لازماً ذکر آئے گا، اور اس کے ساتھ ان کی جو پاکستان سے عقیدت تھی اور جو ان کی وابستگی تھی ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تو آج جس طرح سے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فتح مکہ کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی، اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ پاکستان جس کو مثال دی جاتی ہے کہ مدینہ کے بعد پہلی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، اور رمضان کے اندر ہی اس کی تشکیل ممکن ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو میں آپ سے سر جاننا چاہوں گا کہ ہم اس ٹاپک کو آج تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ آر جے عرفان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے تمام سننے والے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں
ان سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ اورنگزیب چٹھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بات کو ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے۔ جی اورنگزیب، پاکستان آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی تو یہ بڑی کلیئر بات۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں انہوں نے اس کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہند کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہند کے جو مسلمان ہیں وہ ہند کے اندر کفر کو ختم کریں گے اور پھر شام میں جا کے مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ یہ تو ہمیں وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگ آئے، جس طرح امام بری سرکار آج سے صدیوں پہلے آپ آئے اور آپ نے اپنے مریدین کو فرمایا، آج بھی وہ ان کا جو فرمان ہے وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے کچھ فاصلے پہ ایک ایسا شہر آباد ہوگا جو اسلامی دنیا کا مرکز بنے گا۔ اسی طرح صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی ہاں اور نا میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ اور سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ سر پاکستان اتنے زوال میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ زوال اس چیز کو ہوتا ہے جس پہ عروج آؤ، اور پاکستان پہ تو ابھی عروج آئے ہی نہیں، تم نے کیسے کہہ دیا کہ پاکستان زوال میں ہے؟ اور یاد رکھو کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ تو پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس کی بنیادوں کے اندر شہداء کا خون موجود ہے۔ یہ ملک جو ہے وہ کوئی عام ملک نہیں ہے، اور اس کے بے شمار ہمیں اس کے حوالے سے جو بزرگوں کی فرمودات ملتے ہیں۔ تو اس ملک کو خصوصی اہمیت حامل ہے۔ جو عشق اور جو ادب میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر مجھے وہ ادب اور وہ عشق نظر نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ یہی ملک اور یہی لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پاکستان کو بلندی کی طرف لے کے جائیں گے۔ بلکہ اسلام کے جو صحیح معنی میں جو دیکھیں پاکستان بننے کا جو مقصد تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں پہ اسلام کے قوانین کو ہم پریکٹس کر سکیں۔ جس طرح عرفان صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، سرکار واصف صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک اعلیٰ قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ضمیر زندہ ہے تو فرد زندہ ہے، اور اگر فرد زندہ ہے تو قوم زندہ ہے، قوم زندہ ہے تو ملک سلامت ہے۔ تو ہمیں اپنے ضمیر کو زندہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح آپ بات کر رہے تھے معاف کرنے کے اوپر، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ عدم برداشت جو ہے اس نے ہمیں بکھیر دی ہے۔ تو ہمیں برداشت بھی کرنا پڑے گا، ہمیں معاف کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں آج پستی کی طرف چلے گئے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو برداشت نہیں کر رہے، اپنے بہن بھائیوں کو برداشت نہیں کر رہے، اپنے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کر رہے، پڑوسیوں کو برداشت نہیں کر رہے، چھوٹی چھوٹی بات کو برداشت نہیں کر رہے۔ سرکار واصف صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دلوں کو آپ نے کھول دیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ عقل یہ ہے کہ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کیا جائے، اور علم یہ ہے کہ بے علموں کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہی دنائی ہے۔ تو ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اکاموڈیٹ نہیں کر رہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تو یہ برداشت جو ہے یہ ایک پہلا سبق ہے جو اس قوم کے اندر آنا چاہیے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمیں معاف کرنا چاہیے، اور معافی مانگنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ اور سرکار واصف صاحب نے ایک فکرہ آپ نے فرمایا کہ چھوٹے لوگوں کو معاف کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ جی اچھا اورنگزیب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی علی پور چٹھا میں علامہ اقبال اور واصف علی واصف صاحب کی مماثلت سے ایک سیمینار کروایا۔ پہلے تو اس سیمینار کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، اور پھر آپ نے مجھے اور ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ واصف علی واصف صاحب اور علامہ اقبال میں کیا مماثلت ہے،
کیا چیز ہے جو ان دونوں بزرگان کو اکٹھا کرتی ہے اور سملیرٹی بٹوین حضرت اقبال اور حضرت واصف علی واصف، تو اس کو ذرا الیبوریٹ کیجئے گا پلیز۔ جی میں آپ کے پہلے سوال کا جو حصہ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے یہ سیمینار جو ہے وہ میری خواہش تھی کہ میں علی پور چٹھا میں ایک ایسا سیمینار کروں جس پہ مختلف باتیں ہوں، ایک مختلف موضوعات پہ بات ہو اور روحانیت کے اوپر بات ہو، اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر بات ہو۔ تو یہ میری خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم نے وہ سیمینار یہاں پہ منعقد کروایا۔ یہ ہم نے علی پور میں ہمارا ڈگری کالج ہے، چودھری علم دین ڈگری کالج میں ہم نے یہ منعقد کیا تھا۔ اس کے اندر ہمارے جو مہمان خصوصی تھے وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگ جو کہ واصف خیال سنگت کے روح رواں میر جہانگیر صاحب، تو جن کا بڑا فیض ہے، بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر، اور اس کے علاوہ دیگر مہمان جس میں عرفان اشرف صاحب بھی شامل تھے، تو وہ ہم نے سیمینار کروایا اور بہت اچھا میسج جو ہے علی پور چٹھا کے عوام میں اور طلباء کرام میں خصوصی طور پہ وہ گیا اور بڑا پسند کیا اس کو۔ دوسری بات، آپ نے یہ بات کی کہ ہم نے وہ جو ٹاپک رکھا ہوا تھا اس کے اوپر وہ تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ واصلہ چیز قدر مشرق، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ تو ایک جو بنیادی چیز ہے، جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے اندر جو مماثلت ہے وہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ محبت جو ہے، یہ مماثلت جو ہے وہ ہمیں جوڑتی ہے۔ اسلام وحدت المسلمین کا نام ہے، اور اسی وحدت کی طرف آپ کے جتنے بھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ اقبال، آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو وحدت کی طرف لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرقہ واریت کی نفی کی ہے۔ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہونا۔ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا مختلف فرقوں کے اندر، گروہوں کے اندر، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ جتنے بھی بزرگ آئے ہیں انہوں نے ایک تسبیح کے اندر یہ بکھرے ہوئے جو دانے ہیں ان کو پرونے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ حضور پاک کی محبت جو ہے یہی سب سے بڑی مماثلت ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جی عمر۔ سر میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے جو پروگرام میں لائیو فرینڈس ہیں ان کو شامل کرنا چاہوں گا۔ پروگرام کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو ہم میزبانوں سے یا آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں آپ کمنٹ باکس میں کویشچن کر سکتے ہیں، اور ان شارٹ میں صرف اور صرف جو کمنٹ کرنے والے نام اناؤنس کر دیتا ہوں۔ واجد چٹھا ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو ویلکم کہا ہے اورنگزیب صاحب، اور اس کے علاوہ زار علی ہیں، فیض علی، اسامہ احمد، آپ کو خوش آمدید کہا ہے، طارق محمود راحت، عاقب اسلم، محمد نصیر، طارق محمود، عدیل عباس اطاری، ناظم وڈائش اور ذیشان حیدر۔ آپ کے جو دوست ہیں کافی خوش ہیں آپ کو ہمارے ساتھ دیکھ کر، اور آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، اور ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ، اور ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے جب پروگرام کو آگے شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج محبت کا اور پاکستان کی محبت کا، اولیاء اللہ کی محبت کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا میسج جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اورنگزیب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ واصف علی واصف صاحب سے آپ کا پہلا تعارف کس طریقے سے، کس طرح ہوا؟ جی جب میں آپ سے زیر تعلیم تھا گفٹ کالج میں، تو میں یہ کہنے میں بالکل عار محسوس نہیں کرتا کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، تو میں یہ بات جو ہے وہ بالکل نہیں، اس سے پہلے اس کتاب کا ذکر کیجئے جو آپ کو آپ کے استاد محترم شاہد گل صاحب نے ریفر کی تھی۔ جی میں بالکل وہی، میں کتاب جو ہے وہ دل دریا سمندر، جس کا ذکر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں،
تو یہ پہلی کتاب تھی جو تعارف کا باعث بنی، اور میرے لیے شاید یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں یہ بیان کر سکوں کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے کوئی گفتگو کر سکوں، میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ بہرحال سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ تو سرکار واصف صاحب جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور ان کی جو رہنمائی ہے، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا راز ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ وہ اپنے رازوں کو کب اور کتنا آشکار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا راز ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بھٹکے ہوئے کو جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر لے کے آئے۔ تو آپ بات کر رہے تھے کہ میں جو پہلا تعارف ہو، بالکل شاید گل صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے یہ ریفر کیا کہ آپ دل دریا سمندر جو ہے یہ کتاب پڑھیں سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو پہلا مضمون جو ہے وہ محبت تھا۔ تو محبت کو میں تو کسی اور انداز سے دیکھتا تھا، تو محبت کو ابھی بیشتر لوگ جو ہیں وہ کسی اور انداز میں بات کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ کا میں نے یہ مضمون پڑھا محبت، تو میرا بالکل خیال مختلف ہو گیا۔ وہ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انداز نگاہ بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ آپ کے دیکھنے کا جب انداز، آپ کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے تو بالکل آپ منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے بڑی کمال جو ہے وہ ڈیفائن کیا محبت کو۔ آپ نے فرمایا کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ تو محبت جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے جو وہ تعارف کرواتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ تو یہ محبت کس طرح ہم اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی محبت جو ہے وہ آپ نے سکھائی اور ہمیں اس راستے کے اوپر لے کے۔ تو محبت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سرکار واصف صاحب نے فرمایا کہ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا محبت زمین و آسمان کی بے کراں وسطوں کو ایک جست میں طے کر دیتی ہے۔ واقعہ معراج کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام کے اندر آپ نے فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ محبوب کا جو فراق ہے وہ بینائی چھین لیتا ہے، اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے، یہ بھی ایک راز ہے۔ اور جب ہم اس رستے کے اوپر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ رستہ کون سا ہے؟ نیت کا رستہ۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کوٹ کی گئی کہ the best of action is that to love for the sake of Allah and to hate for the sake of Allah۔ آپ زندگی کے اندر کسی بھی چیز سے اگر آپ محبت کرتے ہیں یا کسی بھی چیز سے اگر نفرت کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کا سفر اس طرح آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ واحد رستہ ہے آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے اسے کامیاب کرنے کا، یہ واحد رستہ ہے آپ کو سکون پہنچانے کا، یہ واحد رستہ ہے آپ کے دل کو کھولنے کا۔ ورنہ اگر آپ اس راستے کے اوپر نہیں چلیں گے تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے دل اور دماغ کے اوپر پردے پڑ جائیں گے، اور پھر آپ اندھے گونگے اور بہرے بن جائیں گے، آپ کو وہ پھر نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 40 پردے اس کے اوپر ہوتے ہیں، 10 ذات کے، 10 کائنات کے، 10 ازل کے اور 10 ابد کے۔ اور یہ جو پردے ہیں یہ پردے اسی طرح اسی محبت میں، جس طرح آپ ہمارے استاد ہیں اور بھی اساتذہ کرام جنہوں نے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں رستہ دکھایا اور ہمیں سیدھے رستے کے اوپر لے کے چلے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے کے اوپر گامزن کرے جو کہ
اولیاء اللہ کا رستہ ہے، وہ رستہ جو کہ اللہ کا رستہ ہے. اور سرکار واسف صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں شہید ہونے والا، اللہ کے رستے میں لڑنے والا شہید ہے، اور اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے. تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں سرکار واسف صاحب کی. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ سرکار واسف صاحب کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو مضامین ہیں، آپ کی گفتگو کی کتابیں ہیں، اگر آپ اپنے دل و دماغ کو کھولنا چاہتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور محبت کے سفر پہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جی عمر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے مفصل انداز میں جو واسف صاحب کی ذات کے اوپر روشنی ڈالی. میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، ہماری کسی کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کی ذات کے بارے میں یا ان کا جو مقام تھا اس بارے میں بات کر سکیں، لیکن جتنے بھی جو ہمارے محبوب ہوتے ہیں، ہر کسی کا، ہر انسان کا ایک مخصوص مقام ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، اور وہ اپنے انداز میں اپنی محبت کا، اپنی عاشقی کا، اپنی دل لگی کا ضرور اظہار کرتا ہے. اس کے علاوہ میں اس گفتگو کے اندر یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ واصف علی واصف کی جو ذات کا مقام اور ان کی جو چاشنی تھی اور ان کی خوبصورت بات یہ تھی کہ اگر کوئی دنیا دار انسان جو دنیا میں اپنا مقام بھی رکھتا تھا یا انٹلیکچوئل تھا یا دنیاوی علوم کا ماہر تھا، وہ بھی اگر ایک مرتبہ سرکار سے ملاقات کرتا اور وہ بھی ان کی ذات کا گرویدہ ہو جاتا تھا. بے شک واصف علی واصف نے کبھی ان کو کوئی دنیاوی دینی کوئی تبلیغ نہ کی، کبھی کوئی اللہ کی بات نہ کی، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی ان سے ملا تو وہ ان کا ہو گیا. جس طرح سے اشفاق احمد، ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک بڑے رائٹر تھے. اس کے علاوہ دیگر جس طرح مفتی صاحب تھے، اشفاق صاحب کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص ہیں جو بزرگ ہیں اور وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کا اپنا اپنا مقام تھا. وہ جب ایک مرتبہ جا کے ملے اور اس کے بعد ان کے رحلت تک ان کا ناطہ نہیں ٹوٹا. یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے، اور جو ان کا کلام اور ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کا ایک ایک حرف آج بھی زندہ ہے. پروگرام کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں. آپ نے لا کی فیلڈ کو جوائن کیا، پاکستان کی بات ہو رہی تھی، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں مختلف جو مقدمات ہوتے ہیں، جو لوگوں کی رنجشیں ہوتی ہیں، ان کا آپ سامنا کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں کیا فلاز ہیں اور کس طرح سے اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ حضرت علی مولا علی کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں. تو ہمیں آج سب سے زیادہ کسی بھی اگر سٹیج کے اوپر پاکستان کی ترقی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ناانصافی ہے. آپ چونکہ ڈائریکٹلی اس فیلڈ سے اٹیچ ہیں تو میں آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہوں. جی عمر صاحب، جو سب سے پہلے میں یہ بات، جو ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جس میں عرفان صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں رہی. ہمارے عدالت کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں وہ فیملی کیسز آ رہے ہیں، اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، خاص طور پہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ خلا آ رہا ہے اور محبت میں کمی آ رہی ہے یا اعتماد میں کمی آ رہی ہے. تو یہ جب مختلف ہم جب دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارا اپنا جو دل وہ دہل جاتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہی برداشت جو ہے یہ ہمیں اپنے اندر لانی پڑے گی. اور یہ رشتوں کو کتنی خوبصورتی دی ہمارے اسلام نے، اور ہر رشتے کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو خصوصی طور پہ. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں شاید کوئی بتانے والا نہیں ہے. اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا تصور دیا ہمیں، اور آج جو ہمارے رہنما ہیں جو ہمیں عبادت کی طرف گامزن کرتے ہیں، ان کے علم میں، ان کی بات میں اور ان کے عمل میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے عالم جو ہیں، ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں، ان کا عمل ویسا نہیں ہے کہ نئی پود جو ہے وہ ان سے
جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکے ان کے عمل کو دیکھ کے. بلکہ میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ ماں باپ کا بھی عمل ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اقبال فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس مدرسے کو یا ہمارے جو اسکول ہیں کالجز ہیں اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ میں بات کر رہا تھا بنیادی جو ہمارے عدالت کے اندر جو ہمارے کیسز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ یہ عدم برداشت کی وجہ سے یہ کیسز جنم لیتے ہیں. باقی آپ نے بات کی کہ ہمارے جو کچھ کمیاں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اس میں الحمدللہ ہم یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں جو کہ سارے ادارے جو پاکستان کے ادارے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو جس وجہ سے ہم پستی کی طرف گئے ہیں وہ کرپشن ہے. الحمدللہ ایک ہمارا جو عدالتی نظام ہے اور اس کے علاوہ ایک ہمارا فوج کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہمیں کرپشن اس طرح نظر نہیں آتی بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو الحمدللہ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر کرپشن جیسا ناصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اچھا اس میں جو جی بات کریں ایک آپ. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں صرف ایک بات یہ ہے کہ جو لٹیگیشن ہے اس میں جو زیادہ عرصے تک یہ چلے جاتے ہیں فیصلے نہیں ہو پا رہے جلدی. تو حالانکہ جو ہائی کورٹ ہے یا ہماری سپریم کورٹ ہے اس کی طرف سے کئی بار جو وہ ڈائریکشن آتی ہیں ابھی بھی وہ اسپیشل کورٹس بھی بنی اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ اس کو ختم کیا. دیکھیں نا کئی سال جو ہیں وہ لوگ جیلوں کے اندر سڑتے رہتے ہیں اور آخر کار وہ بری ہو جاتے ہیں باعزت بری ہو جاتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ صرف یہ ایک جو اگر مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارے کافی جو مسائل ہیں عدالتی نظام کے وہ حل ہو سکتے ہیں. جی اوکے. اورنگزیب علامہ اقبال کا ایک فلسفہ ہے فلسفہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خودی کا فلسفہ ہم اپنے اندر کس طرح تلاش کر سکتے ہیں اور واصف علی واصف صاحب کی اس نظریے کے متعلق کیا ٹیچنگ ہیں کہ اپنے اندر کی تلاش کس طرح ممکن ہے؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں تو ہمارے سننے جاننے والوں کے لیے ضرور بتائیے گا. اور میں تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے سوالات کو ہمارے فیس بک پیج پر ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے مہمان سے سوالات بھی پوچھ لیں اور اس ویڈیو کو بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیے گا. جی اورنگزیب. جی عرفان صاحب آپ خودی کی بات کر رہے تھے. یہ انسان کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو مقصد وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی تلاش کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں کو جانا ہے، میں یہاں پہ اگر ہوں تو کیوں ہوں، اس کی وجہ کیا. اور اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں یا اولیاء کرام ہیں انہوں نے بڑی اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے، خصوصی طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بھی کافی گفتگو فرمائی. اور سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں نہ میں آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں، میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت، ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں، اور جانے کون سی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں. اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر خودی کے حوالے سے یا اپنی پہچان کے حوالے سے آپ نے کئی اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں. اقبال بھی اقبال سے آشنا نہیں ہے، تمسخر اس میں ذرا نہیں واللہ نہیں ہے، میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا منزل آپ ہی مسافر ہوں میں. تو یہ جو رستہ ہے خودی کی تلاش کہ میں کون ہوں. پھر اگر ہم قرآن پاک سے دیکھیں کہ ہمارا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جو انسان کا جو بنیادی مقصد ہے انسان کو تخلیق کرنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں.
اب اگر عبادت کے لفظ کو ہم لیں تو یہ ہم اس کو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر رکھا ہے، حالانکہ یہ بڑا ایک وسیع لفظ ہے۔ یہاں تک کہ حضور پاک نے فرمایا کہ رستے سے پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کو پیار بھری نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کا جو ادب ہے وہ عبادت ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے وہ عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، ان کی خواہشات کا خیال رکھنا وہ عبادت ہے، بزرگوں کا ادب کرنا عبادت ہے، بچوں سے شفقت کرنا عبادت ہے۔ گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح یہ پچھلے دنوں بڑی اس بات کو بڑا تول دیا گیا کہ طارق جمیل صاحب نے ایک ٹی وی کے پروگرام کے اندر آپ نے دعا کی اور آپ نے اس کے اندر اس کا ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائیاں ہر جگہ وہ برائی یا پستی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جھوٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح آ گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ گاہے بگاہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ الحمدللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عرفان صاحب، ہمارے اعمال کے اندر کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہ آئے، لیکن یہ مہربانی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کون سی برائیاں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، امانت میں خیانت ہم کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر نہ آئے؟ جی اورنگزیب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس خودی کی پہچان کی آپ نے بات کی اور اتنے ریفرنسز کے ساتھ آپ نے بات کی، کیا یہ خودی کی پہچان کسی استاد، کسی مینٹور، کسی راہبر، کسی گائیڈ اور کسی مرشد کے بغیر ہو سکتی ہے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ سرکار واصف صاحب کا میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کے رستے پہ نکلتے ہیں تو کسی انسان تک ہی پہنچتے ہیں، انسان ہی تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم دنیا کے اندر ہم روز زندگی گزار رہے ہیں اور مختلف ہمیں سفر کرنے پڑتے ہیں، ہم ایک دنیا کے کسی کونے پہ بھی جانا ہو تو ہمیں کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ہم یہاں سے اگر اسلام آباد جاتے ہیں تو ہمیں یہاں کوئی بتائے گا کہ یہ رستہ جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، اور اسلام آباد کے اندر ہم اگر کسی مخصوص جگہ پہ جانا ہے، وہاں پہ اگر کسی سیکٹر میں بھی جانا ہے ہم نے، تو ہمیں کوئی بتانے والا ہوگا کہ یہ رستہ جو ہے یہ فلاں سیکٹر کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے یہ انسانوں سے ہو کے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف ادوار کے اندر جو اپنے برگزیدہ بندے جو ہیں وہ بھیجتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ آج لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں لیکن نتیجہ صفر نکل رہا ہے۔ دیکھیں کہ جتنے بھی مدرسے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا جتنے بھی یہ تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے، علم علم علم، لیکن عمل ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں سے ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے بااخلاق لوگ نکل رہے ہیں، معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکل رہے ہیں جن کو مثال لوگ دیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بااخلاق ہے، یہ فلانے مدرسے کی وجہ سے یا فلانی یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے، وہ علامہ اقبال نے ایک ظریفانہ کلام لکھا، آپ نے فرمایا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، تہذیب مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں بھی یونیورسٹیز کے اندر پڑھا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے،
بدقسمتی کے ساتھ ہم کس اخلاقی پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہم وہ لذت وجود کی طرف یا جو پیسے کی طرف ہمارا دھیان ہے, ہمارا اس طرف بالکل دھیان نہیں ہے کہ ہم نے چند وقت کے بعد اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ مدرسوں کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی, وہاں پہ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں جو کہ روشنی کی کرن جو ہے وہ اپنے طلباء کو دکھاتے ہیں. جس طرح میں آپ کی مثال ضرور دوں گا کہ آپ نے مشق سے بہت سارے اپنے طلباء کو اس رستے کے اوپر لگا کہ ہم نے ڈگریوں سے وہ چیز حاصل نہیں کی جو آپ کی باتوں سے, آپ کے عمل سے ہم نے جو چیز دیکھی اور حاصل کی. اور بہت میں شکریہ یہ آپ دعا کا. کرتا ہوں کہ آپ جیسے جو استاذ ہیں وہ ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر کالج کے اندر, ہر اسکول کے اندر وہ جو صحیح کا راستہ دکھائیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی بات کو بچے بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. عمر آپ سے سوال پوچھنا چاہیں؟ سر عمر آپ سوال تھوڑا جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں. جی دوبارہ سے تھوڑی سی ہم اپنی کنورسیشن کو جنرلائز کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے اورنگزیب صاحب کہا کہ آپ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے اندر کرپشن نہیں, دوسری طرف جو ہماری اخلاق باقی ہے یا دوسرے جو مسائل ہیں ان کی طرف آپ نے روشنی اپنی توجہ ہماری مبذول کروائی ہے. جی اس کے علاوہ آپ نے جو کردار ہے انسٹیٹیوشنز کا اس پہ آپ نے جی سوال اٹھایا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ پر امید بھی ہیں. میرا خیال جی ہے کہ جو تھوڑا سا جو ہمارا روشن خیال طبقہ ہے, جو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جو ویسٹرن پالیسیز ہیں یا ان سے اپنی روشنی لیتا ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے ہمیں اگر ہم ریئلسٹک ہوگا سوچیں تو ہمیں مسائل زیادہ نظر آتے ہیں, بجائے کہ اگر ہم صرف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور جو گند ہے اس کو کارپیٹ کے نیچے کر دیا جائے. ہمیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور جہاں آپ نے اپنی جوڈیشری کو ڈیفینڈ کیا, میں آپ سے اختلاف کروں گا, کیونکہ اگر کسی شخص کو واسطہ پڑا ہے عدالتی نظام سے تو وہ کوئی بھی آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا, کیونکہ جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے انیشیل پوائنٹ سے ہی آپ کو ناانصافی جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی دونوں راہ کے اندر کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں, آپ عمر صاحب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اچھائیاں ہیں وہاں پہ برائیاں بھی ہوتی ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے. جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو محترم جائز صاحب ہیں اگر ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ بالکل غلط ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایک ہی عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت کے اندر غلط ہو جاتا ہے. مثلا اگر لوور کورٹ میں ایک بندے کو سزائے موت ہوئی ہے, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہی بندہ جو ہے باعزت بری ہو جاتا ہے. تو یہ غلطی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو زیادہ اس چیز کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے گئے ہیں یا زیادہ کردار کشی کی گئی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر یا ہماری گفتگو کے اندر ہم زیادہ جو ہے وہ برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. مکھی کی طرح ہم زخم کے اوپر بیٹھتے ہیں, ہم جو اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر نہیں کرتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خبر بھی وہ بک رہی ہے بازار کے اندر کہ جو نیگیٹو ہو, پازیٹیو جو ہے وہ خبر نہیں بکتی. پھر آپ کا چینل نہیں چلے گا, پھر آپ کی روزی روٹی نہیں چلے گی. تو یہ باتیں جو ہیں وہ زیادہ شاید یہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہمیشہ وہ چیز بکتی ہے جس کا مارکیٹ میں گاہک موجود ہوتا ہے. جی, آپ کو یہ نیریٹو آپ کو مین سٹریم میڈیا پر بہت متواتر کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا کہ ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں. جی, بیسیکلی میڈیا کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ قوم کی کردار سازی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن جی, انفارچونیٹلی ایک جگہ پر آپ کی انٹلیکچوئل ڈسکشن چل رہی ہو ایک چینل کے اوپر,
اور دوسری جگہ پر کچھ جو تمسخر اڑانے والے کارٹونز یا اس طرح کا کوئی پروگرام چل رہا ہو تو اس کی ریٹنگ کہاں پر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم من حیث القوم ایسی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں جو ہمیں وقتی لذت دیتی ہے, تسکین دیتی ہے. تو ہم صرف اور صرف میڈیا کی یا کچھ اداروں کی بات نہیں کر سکتے کہ وہ کردار سازی نہیں کر رہے. ہمیں ہر شخص کو اپنے گھر سے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہوگی, اس کے بعد ہی ایک ہم بہتر معاشرے کی جانب بڑھ پائیں گے. جی عرفان جی آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے کہ بہت سارے حالات میں ہم چونکہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہم وہ چیز دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے, ہم وہ بات نہیں سننا چاہتے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. جیسے اورنگزیب نے کہا خبر وہ بکتی ہے کہ قتل ہوا ہے, خبر وہ بکتی ہے کہ ریپ ہوا ہے, خبر وہ بکتی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن خبر یہ نہیں بکتی کہ کسی نے بچایا ہے, کسی نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. بہرحال یہ باتیں بہت ساری اور ہیں, ان کو بھی پروگرام کا ہم حصہ بناتے جائیں گے. بہت سارے دوست ہمیں میسیجز کر رہے ہیں. راجہ نادر پرویز مسلسل ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں. راجہ نادر پرویز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ریگولرلی ہمارے پروگرام میں میسج کرتے ہیں. عمر بھائی اگر اور بھی کوئی میسج ہیں تو ان کو بھی پروگرام کا ہم حصہ بناتے ہیں. سر بیشتر لوگوں نے ہمیں لائیو چیٹ میں کمنٹس کیے ہیں, لیکن صرف اور صرف انہوں نے یا ہمارے آج کے گیسٹ کی تعریف کی ہے. ماشاءاللہ اس طرح کے کمنٹس ہیں, تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کوئی کویسچن ہو جو آپ ہم سے یا ہمارے گیسٹ سے کرنا چاہیں تو آپ وہ کیجیے تاکہ ہماری ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہو سکے. اس کے علاوہ میں کچھ جو کمنٹس کیے ہیں ان کے نام لیتا چلوں. جہانگیر چٹھا نے کمنٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ محمد بلال, عظیم انور, مرزا محسن, عدیل عباس اطاری. عظیم انور نے کوشچن کیا, whether we are not discussing what we see. You comment based on media observation. Rather we should build our observation, avoid fake statements, build tolerance and respect of others. جی بالکل, ہماری جو ابھی تک کی کنورسیشن رہی ہے ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو پھیلانا ہے, ان کو بڑھانا ہے. اور ہمارے اس پروگرام کا, ہماری اس بیٹھک کا مقصد بھی یہی ہے کہ اورنگزیب چٹھا جیسے جو دوست ہیں, جو نوجوان ہیں, جو معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں اور ان کے ساتھ بات کریں. اور آپ جیسے جو نوجوان ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں ان تک پازیٹیو چیزوں کو ہم فروغ دے سکیں. اچھا, اورنگزیب چٹھا کا ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کا کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. اورنگزیب ایک سیاسی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور اپنے علاقے میں یہ ایک پراثر سیاسی گھرانہ ہے اور پراثر سیاسی شخصیت ہیں ان کے والد محترم. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اورنگزیب آپ اپنے اس سیاسی سفر کا بھی ہمیں بتائیے اور اپنے بارے میں بھی بتائیے کہ مستقبل میں کیا ارادے ہیں. جی, میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ ایک سیاسی کہہ لیں, میں تو اسے ویسے سیاسی نہیں سمجھتا, کیونکہ جو آج کل کی سیاست ہے اس کے اندر بڑی خرافات موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا جو خاندان ہے, ہم نے یہاں علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی. اور میرے دادا جی, میرے پردادا جی, میرا پورا خاندان جو ہے وہ ہمیشہ خدمت جو ہے, خدمت خلق کی طرف وہ بڑے جذبے کے ساتھ رہا. اور میں آج بڑے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے والد محترم جو ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے جو ان کی دکھ کا مشن تھا ان کا, اس کے اوپر گامزن ہے اور خدمت کی ہے, اور بھرپور انداز سے خدمت کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح مجھے کہا کہ میرے فیوچر میں کیا ارادے ہیں, تو میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے جو میرے آباء و اجداد ہیں, میرا جو خاندان ہے, ان کی جو روایات ہیں ان کو آگے لے کے چلوں اور میں مخلوق کی خدمت کروں, اور اس طرح کہ میں زندگی اور زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر سرخرو ہو سکوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ ہو, کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور لے کے جاؤں. جی
اورنگزیب آپ اکثر آپ سے جب بات ہوتی ہے تو آپ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں سے کسی ایک خاص بزرگ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ واقعہ اگر ہمارے جاننے سننے والوں کے لیے بتا دیں تو۔ جی مختلف بزرگ ہمارے جو دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اللہ والے بھی مل جاتے ہیں. تو جس طرح سرکار باسف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ چور کو جو ہے وہ چور پہچانے گا، اور جو ولی ہے جو اللہ والا ہے اس کو اللہ والا پہچانے گا. تو اللہ والے جو ہے وہ آتے گئے، ہماری رہنمائی کرتے گئے، ہمیں دعائیں دیتے گئے. جو سب سے پہلے بلکہ ہمارے اپنے ایک جو میرے دادا جی کے دادا تھے، وہ بھی اللہ کے راستے پہ گامزن ہو گئے، اور انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا اور ربانیت اختیار کر لی، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ اپنی زندگی گزاری. یہاں پہ ایک ہمارے بزرگ تھے سائیں فقیر اللہ، وہ کہیں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے. ان کی بہت ساری مہربانیاں ہیں ہمارے خاندان کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی ہمیں اعزاز ہے کہ وہ ہمارے گھر بھی تشریف لائے اور ہماری نسلوں کو دعائیں دی. جو میں خصوصی طور پہ بات کر رہا ہوں سائیں فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار یہاں پہ علی پور میں ہی ریلوے اسٹیشن علی پور چٹھا کے قریب ہی موجود ہے. آپ نے ایک بڑی خاص جو ہے وہ ہمارے خاندان کے لیے آپ نے حکم فرمایا. آپ نے کہا کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، تمہاری نسلوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور خیر ہوگی. ماشاءاللہ. یہ ان کا خاص جو ہے وہ ہمارے لیے حکم تھا، سبق تھا. اور یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ تربیت کی ہے کہ مخلوق خدا کے اوپر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی نہیں کرنی. الحمدللہ یہی ہمارا اساس ہے. جی عمر بھائی. سر میں کمنٹ ویٹ کر رہا ہوں، کچھ کمنٹس لوڈ ہو رہے ہیں کہ اگر پروگرام میں ہماری ایج کے حوالے سے عمر بھائی میں گوہر بھائی پروگرام میں واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے ایک بات پروگرام میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہونے والے واقعات کا پتہ آپ کو مرنے سے پہلے علم ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد ہونے والے واقعات اور مرنے کے بعد ہونے والے انعامات آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر مرنے کا پتہ اور مرنے کا پتہ آپ کو پہلے پتہ چل جائے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا حالات ہیں گے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسی کانسیپٹ کے اوپر موت اقبل کی بات ہے، اس کو بھی پروگرام کا آگے ہم حصہ بنائیں گے. ابھی اورنگزیب میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ پروگرام میں تھوڑی سی ڈسٹورشن بھی جو میں بات شیئر کرنا چاہتا تھا اس کو میں ابھی شیئر کر نہیں پایا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ علامہ اقبال سے، واصف علی واصف صاحب سے، اپنے بزرگان سے، اپنی فیملی سے اور آپ اپنی ذات سے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کو ملی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے گا، اور اس کانسیپٹ کے بارے میں ضرور لوگوں کو آگاہ کیجیے گا کہ ایک عام نوجوان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کس طرح دیکھتا ہے. جی عرفان صاحب، جو حضور پاک کی جو طرز حیات ہے، آپ دیکھیں کہ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے جو فرمایا وہ آپ نے کر کے دکھایا. اسلام علم کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کو لے آئیں، کیا سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ بند کر دی جائے اور لوگوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت، انداز رحمت پہنچایا جائے، اسلام خود ہی پہنچ جائے گا. دیکھیں بات صرف یہ ہے
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے. کوئی ایک کام آپ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی ایک کام اپنی زندگی کے اندر لے لیں جو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کریں. کوئی ایک کام ایسا لے لیں جس کو آپ حضور پاک کے لیے ترک کر دیں، تو آپ کو وہ رستہ مل جائے گا. یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ حضور پاک کی محبت جو ہے وہ، ہاں پہلی بات جو محبت کے لیے جو پہلا سبق ہے محبت کا، وہ ادب ہے. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو پہلا جو سبق ہے وہ ادب ہے. آپ ادب کے اندر آ جائیں. جب آپ ادب کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ محبت کے اندر آ جاتے ہیں. جو لوگ ادب نہیں کرتے ان کا بھی ادب نہیں کیا جاتا. یہ مکافات عمل ہے. آپ دیکھیں ماں باپ کا جو ادب کرے گا اس کی اولاد بھی مؤدب ہوگی، ورنہ نہیں. یہ فیصلہ کن بات ہے کہ اس بندے کی اولاد مؤدب نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا. آپ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی کس طرح ہوں گے؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو وہ راضی ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جتنے بھی آپ معاشرے کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ جن کا واسطہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جس طرح آپ فرما رہے تھے موت کے اوپر آپ بات کر رہے تھے کہ موت کیا ہے. اب اس کے اوپر بڑی گفتگو ہوئی، بڑی باتیں ہوئی زندگی اور موت کے فلسفے کے اوپر. ایک انسان اگر اس کا ضمیر مردہ ہے نا تو وہ چاہے بازار کے اندر پھر رہا ہے تو وہ مردہ ہے، اور اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو چاہے وہ مزار کے اندر پڑا ہے تو وہ زندہ ہے. واہ. مرتا وہ ہے جس کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو. واہ. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آپ اور ہم لوگ شاید ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. موت تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. موت تو اس بندے کے لیے ہے جس کا ضمیر مر گیا. جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں یہ اپنے دل کے اندر اپنی سرکار واسف صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتے ہیں. تو یہ تو ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم اپنا مقدر خود بناتے ہیں جب ہم اس رستے کے اوپر چل پڑتے ہیں، اپنے احساسات کو بیدار کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیدار کرتے ہیں اور با مقصد زندگی گزارتے ہیں. بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھولتا، روشن ہے شر تیسا سے خانہ فرہاد. تو جب ہم اس رستے کے اوپر محنت کرتے ہیں تو ہمیں جو وہ رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. حضور پاک کی محبت جو ہے وہ جب آ جاتی ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے حق ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں کے اندر کہ میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر وہ فرشتے جو دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت جو ہے وہ آتی ہے. آپ دیکھیں کن لوگوں کو عروج ملا اس دنیا کے اندر، کون لوگ زندہ ہیں اور کون مر گئے. وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ کے رستے پہ چلے، حضور پاک کی محبت کے رستے پہ چلے، وہ لوگ زندہ ہیں. اور جنہوں نے بغاوت کی وہ لوگ مر چکے ہیں. ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. تو سرکار واسف صاحب فرماتے ہیں کہ مرتا ہوا ہے جسے یاد کرنے والا کوئی نہ ہو. تو جن کو یاد کرنے والے موجود ہیں وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا کرے. جی اورنگزیب، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا کوئی نسخہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسی بات کہ جس سے محبت رسول ہمارے دلوں میں آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے؟ یہ سب سے پہلے تو یہ مہربانی ہے کہ اللہ حضور پاک کی جو محبت ہے وہ عطا ہوتی ہے. یہ نصیب ہے، یہ بلکہ بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن اس کا آسان سا فارمولہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا
وہ یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو حضور کے نام پہ ڈال دو، ماشاءاللہ، اپنی ترجیحات کو حضور کے نام پہ قربان کر دو، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آپ دیکھیں حضور پاک کی محبت جو ہے اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں ہے۔ واہ، آپ غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ ہے۔ واہ، معاشی ناہمواریاں جو ہیں وہ آپ کے قرب میں رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی سرمایہ آپ کے تقرب کی ضمانت ہے۔ واہ، تو یہ جو محبت ہے یہ صرف ایسے حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ اس عمل کو لے آئیں اپنی زندگی کے اندر۔ آپ آسان سا فارمولہ، اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہو جائیں، بس۔ واہ، اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یا جتنے بھی اور، آپ حسن اخلاق جو ہے، دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ ہیں، آپ یہ داتا صاحب ہیں خواجہ غریب نواز، اس وقت کے اندر خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ مسلمان کیے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، انہیں ان کے اندر وہ نظر آ جاتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر نظر آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ تو شارک کے قریب ہے، تو انہیں نظر آ جاتا کہ اس بندے کے اگر قریب ہو جائیں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو کیا تھا ان کا حسن اخلاق تھا، انہوں نے محبت کی ہے، اور محبت کے ذریعے یہ بات غلط ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، اسلام کے اندر محبت ہے، حضور پاک کا حسن اخلاق ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم میرے پہ یقین کرتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں یقین۔ تو آپ نے کہا کہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو آپ پہلے 40 سال لوگوں نے آپ کا عمل دیکھا، آپ کا حسن اخلاق دیکھا، آپ امین تھے، آپ صادق تھے۔ تو پھر جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں نے منون تسلیم کر لیا۔ تو ہم تحقیق سے بچنا چاہیے، تسلیم کی طرف آنا چاہیے، ہمیں تسلیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنی۔ سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ باتیں کر رہے ہیں تو دل کرتا ہے کہ آپ کی باتیں سنتا ہی چلا جاؤں۔ گوہر بھائی، اورنگزیب چٹھا نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوبصورت باتیں کی ہیں اور کیا خوبصورت تشریح کی ہے۔ مجھے کچھ کتابوں کے ریفرنس سے کچھ باتیں یاد آ گئیں کہ یہ کائنات، جس کائنات میں ہم زندہ ہیں، یہ جو معلوم کائنات، کہتے ہیں یہ جو معلوم کائنات ہے، یہ انسان کو جو ابھی معلوم ہوئی ہے، وہ اس بڑی کائنات کا صرف 0.0005% صرف انسان ابھی جان سکا، باقی 99.9995% کائنات کا ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جو معلوم کائنات ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری زمین کا ایک نظام شمسی، اس نظام شمسی کا ایک کلسٹر، اس کلسٹر کی ایک بڑی گلیکسی، اور اس گلیکسی کی بہت بڑی اور گلیکسیز، اور پھر اتنی بڑی کائنات۔ اور واصف علی واصف صاحب کی کتاب میں کہیں کائنات مضمون میں تذکرہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ جس میں ہمارا سورج کسی گرم سیارے ستارے کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں پر اتنی گرمی ہے، اور وہاں پر کئی اتنے سرد سیارے ستارے ہیں کہ وہاں پر خیال اور احساس تک بھی جم جاتے ہیں۔ اور اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا شہر، اس چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا سا محلہ، اور ایک چھوٹا سا گھر، اور اس گھر میں ایک چھوٹا سا انسان، اور اس انسان کو اللہ نے بڑے وثوق سے اور بڑے
محبت بھرے اعلان کے ساتھ کہا کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اتنا بڑا احسان اس مالک کائنات کا، اتنی بڑی کائنات میں اشرف بنایا ہے تو مجھے بنایا ہے، آپ کو بنایا ہے۔ اور اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں، اور اس بڑی کائنات کے اس راز پر جو سب سے بڑا احسان مجھ پر، اورنگزیب چٹھا پر، گوہر بھائی آپ پر، عمر آپ پر، اور میرے بہت سارے سننے والا ہم سب پر جو سب سے بڑا احسان اللہ کریم نے کیا، وہ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اور اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، آخری امت میں پیدا کیا۔ اور اتنے بڑے احسان کے بعد ہم ہاتھ جوڑ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری عبادتیں کچھ نہیں، ہم تو عبادتوں میں بڑے کمزور ہیں، ہمارے معاملات کچھ نہیں، ہم تو معاملات میں بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس نہ عمل، نہ عبادت، نہ اعمال، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت پر میرے آباء و اجداد قربان، آپ کی محبت پر میری آنے والی نسلیں قربان۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے التجا کرتا ہوں، اللہ ہم تو اتنے جوگے نہیں ہیں، ہم تو ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں، لیکن تو وہ ہے نا جس نے ورفعنا لک ذکرک، تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ اور اگر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قصیدے نہ پڑھیں تو اللہ کو کیا ہے؟ اللہ تو ابابیلوں سے کام لے لے گا، اللہ تو مچھروں سے کام لے لے گا، اللہ تو کرونا جیسے جراثیموں سے کام لے کر اپنا کام تو اللہ نے کر ہی دینا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے، ہم سے کوئی بات ہو جائے، ہم سے کوئی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی محبت بھرے نذرانے ہو جائیں۔ بس یہی بات ہے کہ اللہ کرے کہ محبت رسول ہمارے دلوں میں آ جائے، اور درود پاک کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اور واصف علی واصف صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے نا، اس مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی ایک اچھا عمل اپنی زندگی میں داخل کر لو، اور کوئی ایک برائی اپنی زندگی سے خارج کر لو، اور اسی طرح اچھائیاں اپنے اندر داخل کرتے جاؤ اور برائیوں کو اپنے اندر سے نکالتے جاؤ محبت رسول میں، تو زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اورنگزیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں پہلے تو آپ نے کائنات کے حوالے سے جو بات کی کہ یہ ہمیں وہ بہت چھوٹا اس کا حصہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون، مکانی ہوں کہ آزاد مکان ہوں، جہاں بھی ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں، وہ اپنی لامکانی میں رہے مست، مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں۔ دوسری بات، آپ جو دوسری بات کر رہے تھے اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں، تو پھر مجھ کو یہ خلت شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ تو صرف ایک بات جو میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں، حضور پاک کے امتی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس بات کی طرف بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اگر حساب کیا جائے ہمارا تو ہم پورے اتر جائیں گے، شاید ہم فیل ہو جائیں، وہ شاید 33% ہمیں نمبر بھی نہ ملیں۔ یہ ہمیں صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ رحمت ہوتی اس بندے پہ ہے جی جو کامیاب نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب
میں پہلے آپ جس طرح عرض کر رہا تھا کہ ادب جو ہے وہی اس محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو علامہ اقبال کا شعر کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. یا اللہ تو غنی ہے، دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، میں گناہ گار فقیر بندہ. اور روز محشر میرا حساب نہ کرنا، لیکن اگر حساب کرنا ضروری ہوا تو ایک مہربانی میرے پہ کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے میرا حساب نہ کرنا. یہ ادب ہے اور یہی فلاح ہے. جی اورنگزیب، آپ نے جس رحمت کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کرے کہ ہمیں رحمت مل جائے، اور میں نے واصف صاحب کی کتاب سے یہ پڑھا کہ اللہ نے جس رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور ہم ہر دعا میں مانگتے ہیں یا اللہ ہم پر رحمت فرما، اللہ نے ہم پر اپنی سب سے بڑی رحمت تو رحمت للعالمین حضرت محمد بے شک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نازل فرما دی ہے، وہ ہمیں دے دی ہے. اب ہمیں اس رحمت سے محبت کرنا ہے، اور وہ رحمت تو موجود ہے اور ہمیں اس رحمت سے محبت کرنا ہے. جی عمر. بہت شکریہ. میں تو بالکل ہاتھ باندھ کے آپ کی باتوں میں مشغول تھا اور سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میری جسارت نہیں تھی کہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہو چکا ہے آلریڈی. لیکن اتنا مزہ آ رہا تھا آپ دونوں کی گفتگو سن کر کہ میں خاموشی کے ساتھ اس مزے سے دوبارہ مزید لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ سنتا چلا گیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اس بیٹھک کا لائیو گپ شپ کا اختتام کرنا ہوگا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اورنگزیب بھائی آپ کا کہ آپ نے اتنی مفید معلومات اور اس کے ساتھ جو آپ کی عقیدت ہے اور جو آپ کی تپسیا ہے، جو آپ نے محبت حاصل کی ہے سرکار واصف علی واصف کی کتابوں سے، ان کی جو ذات سے، میرا خیال ہے کہ آپ کی نجات کا سرمایہ ثابت ہوں گی. اور آپ کے لیے میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو دے مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے، کل دوبارہ شام 10:30 بجے آپ کی خدمت میں اور آر جے عرفان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. اورنگزیب آپ کا بہت شکریہ. جب ہم سائن آف کر دیں گے اس کے بعد بھی اورنگزیب آپ نے نہیں جانا. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اورنگزیب آپ کا بہت شکریہ. زندگی رہی تو پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.